ناظرین، ایک بچے کا اپنے والد سے شکوہ تھا کہ انہیں اس سے محبت نہیں، بلکہ اس کے دوست کے والد اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ والد کے پوچھنے پر بچے نے بتایا دوست کے ابا اسے چاند، سورج، تارا کہہ کر بلاتے ہیں، جبکہ آپ مجھے اوئے، گدھے، بندر وغیرہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ باپ نے یہ سن کر کہکہا لگایا اور بولا کہ بیٹا، در حقیقت اس کے والد ماہر فلکیات اور میں ماہر ڈنگریات یعنی جانوروں کا ماہر ہوں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر یہ ایک گھسا پٹا لطیفہ ہے، لیکن یہ وطن عزیز کے سیاستدانوں بالخصوص میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میاں صاحب کو دیکھ لیجئے۔ میاں صاحب کو تعلق ایک کاروباری گھرانے سے ہونے کی وجہ سے انہیں کاروبار اور اس سے متعلق مشکلات کا بخوبی اندازہ تھا۔ میاں صاحب کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک تھا کہ شہری اور دیہی ترقی ملک کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اسی لیے آپ جب 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہوئے تو آپ صوبہ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دیہی ترقی کے حصے کو 70% تک لائے۔ پھر جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو نجی شعبے کے تعاون سے ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی۔ اپنے پہلے دور حکومت میں شروع کیے گئے منصوبے لاہور تا اسلام آباد موٹر وے کو حکومت کے خاتمے کے باوجود نہیں بھولے اور جیسے ہی دوبارہ حکومت میں آئے اسے مکمل کیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اسے سڑک سے جوڑ دیں، باقی ترقی وہ علاقہ خود ہی کر لے گا۔ غازی بروتھا اور گوادر بندرگاہ سندھ کے بے زمین ہاریوں میں زمین کی تقسیم و سطحی ایشیائی مسلم ممالک سے مستحکم تعلقات، اقتصادی تعاون، تنظیم کی ترقی، افغانستان کے بحران کو حل کرانے میں مدد، جس کے نتیجے میں معاہدہ اسلام آباد ممکن ہوا اور پریسلر ترمیم کے تحت نافذ کی گئی امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول، اپنے تیسرے دور حکومت میں وطن عزیز کے اندھیروں کو 10,400 میگا واٹ بجلی سسٹم میں داخل کر کے روشنیوں میں تبدیل کرنا اور نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تکمیل، یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ میاں صاحب کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو کاروبار ہوگا، روزگار ملے گا، غربت اور بھوک کا خاتمہ ہوگا۔ دوسری جانب موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے ساری زندگی اسپانسرشپ پر گزار دی۔ کھیل سے فراغت کے بعد آپ نے چندہ اکٹھا کیا اور ہسپتال بنایا۔ ہسپتال سے فراغت کے بعد آپ نے اسے چلانے کے لیے چندہ مانگنا شروع کر دیا، جو کہ اب تک چل رہا ہے۔ اس لیے آپ جب ایک طویل جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئے تو آپ نے عوام کو بھی مانگنے پر لگا دیا۔ کوئی لنگر کھانے سے اور کوئی بھوکا نہ سوئے کے کاؤنٹر سے مانگ کر اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بقول سراج الحق صاحب، مہاتیر محمد خان صاحب کو کارخانے بنانے کو کہا تو خان صاحب نے لنگر خانے بنا دیے، یہ سوچے بنا کہ ایک کارخانہ 1000 لنگر خانوں سے بہتر ہے۔ کاش کوئی خان صاحب کو بتا دیتا کہ اس ملک میں بہت سے لوگ پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال 2.5 سال کے بعد جب عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، غربت، بھوک اپنے عروج پر ہے، تو خان صاحب کو حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے اور انہوں نے عوام کا احساس کرتے ہوئے اپنے لاڈلے وزیر خزانہ کو فارغ کر دیا ہے۔ وسیم اکرم پلس آج کل طوفانی دوروں پر ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، اقتصادی زونز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور محمد ڈیم پر کام شروع ہو چکا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ منصوبے خان صاحب کے دور حکومت میں پورے نہ ہو سکیں گے اور یوں الیکشن کے موقع پر شاید پہلی بار ایسا ہوگا کہ 5 سال حکومت میں رہنے والی پارٹی عوام کو یہ بتانے کی بجائے کہ ہم نے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی، خان صاحب اور ان کے رفقائے کار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آدھا وقت تو ہم نے اپنے اناڑی پن کی وجہ سے ضائع کر دیا اور اب ہم یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خان صاحب اور ان کے رفقا کار نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کر دیں تاکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی کی رفتار منفی سے مثبت ہو کر زیادہ نہ ہو، کم از کم اتنی تو ہو جائے جس قدر نون لیگ چھوڑ کر گئی تھی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نگینہ شفقت کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔